تقلید کے بارے میں کسی نے 6 سوالات پوچھے تھے، کیونکہ ہم لوگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے فقہ کو فالو کرتے ہیں. آپ کا مجھے نہیں پتا، میں کرتا ہوں بہرحال. تو جو نہیں کرتے ان پر کوئی طنز مقصد نہیں ہے، جو کر رہے ہیں ان پہ جو لوگ طنز کرتے ہیں تو اس کا جواب دینا مقصد ہے. چونکہ ہم پہ طنز ہوتا رہتا ہے کہ آپ لوگ ایک فقہ کو فالو کرتے ہیں، قرآن و حدیث کو نہیں مانتے، آپ لوگ امام حنیفہ کو مانتے ہو، قرآن کو نہیں مانتے. بہت سارے طنز بچپن سے سنتے سنتے جوان ہو گئے اور اب بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں اور یہی سن رہے ہیں، یوں ہے تو فلانا ہے تو آپ. تو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ ان چیزوں میں جو زیادہ پڑتا ہے نا تو اس سے اللہ تعالیٰ عبادت کا نور چھین لیتے ہیں. آپ نے دیکھا جو لوگ ان سوالات میں اور ان اعتراضات میں زیادہ پڑھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہوں، تو ان سے اللہ تعالیٰ عبادت کا نور چھین لیتے ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، کچھ بھی ہو. اس لیے زیادہ ان چیزوں کو میں موضوع بحث نہیں بناتا. لیکن ظاہر ہے کہ علمی خیانت ہے کہ اگر کوئی اعتراض کرے انسان اس کا بھی جواب نہ دے. اتنا تو حق بنتا ہے نا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالیٰ بری بات کو پسند نہیں کرتے مگر اس شخص کی زبان سے بری بات جس پر ظلم ہوا ہو. تو ظلم جب کسی پر ہوگا تو اپنے دفاع میں ایسی بات کہہ سکتا ہے جو بذات خود نازیبا ہو، تو وہ دفاع میں کہہ سکتا ہے. تو یہ جو باتیں اس قسم کی حنفی، شافی یا اہل حدیث بننا یا بریلوی یا دیوبندی، یہ باتیں ممبروں سے اچھی نہیں لگتی. سمجھ رہے ہیں؟ سیدھا سیدھا اسلام کی بات کرنی چاہیے. لیکن ظاہر ہے جب آپ پہ کوئی طنز کرے گا، آپ پہ کوئی اعتراض کرے گا اور مسلسل کرے گا تو پھر اس کا جواب انسان کو دینا چاہیے. تو اس نیت سے جواب دے رہا ہوں، کسی پہ طنز مقصد نہیں. 2 سوالات کے جواب دے چکا ہوں میں. یہ تیسرا سوال ہے، تقلید کی شرعی حیثیت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی نظر میں کیا ہے؟ امام صاحب کے اقوال اس ضمن میں دلائل کے ساتھ بیان کریں. اصل میں یہ سوال یوں نہیں ہے، سوال کرنے والا جو سوال کرنا چاہتا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں آسان لفظوں میں تاکہ اس کا سوال آپ کی سمجھ میں آئے. سوال اصل میں یہ ہے کہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کی، وہ خود تقلید کو جائز نہیں سمجھتے تھے. اصل میں وہ یوں سوال کرنا چاہ رہے، بلکہ ان کے تو الفاظ ہیں جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ کسی شخص کے لیے ہمارا قول لینا جائز نہیں ہے اس وقت تک جب تک یہ پتہ نہ چل جائے من این اخذناہ، ہم نے یہ قول کہاں سے لیا ہے، قرآن کی کون سی آیت ہے، کون سی حدیث ہے جس سے ہم نے یہ مسئلہ نکالا ہے. تو امام ابو حنیفہ خود کہہ رہے ہیں کہ بغیر دلیل کے میرا قول مت لو. اور دوسری بات، امام ابو حنیفہ کا ایک مشہور قول یہ بھی ہے، اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب حدیث صحیح ہو تو وہ میرا مذہب ہے. اور اس طرح کے الفاظ بھی ہیں کہ فضربوا قولی علی الجدار، جب حدیث آ جائے تو میرے قول کو دیوار پہ اٹھا کے پھینک دو. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو ہم حدیثیں دکھاتے ہیں بخاری کی رفع الیدین کی، یہ کہتے ہیں ہم چونکہ امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں لہذا ہم رفع الیدین نہیں کریں گے. ہم امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں لہذا امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھیں گے. تو پھر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ تم نے کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے یا امام ابو حنیفہ کا پڑھا ہے، کیا خیال ہے؟ تو یہ اعتراضات ہیں جو ایسے دور میں کیے جاتے ہیں کہ جس وقت غیر مسلموں کی اسلام پہ یلغار ہے. ہونا یہ چاہیے کہ آپ اسلام کے دفاع کی باتیں کریں. آپ کے اندر جو مسلک ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں ان کو چھیڑ چھاڑ کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی امام ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن کو کے خلاف چلتا ہے، وہ حدیث کے خلاف چلتا ہے. صرف اتنی بات ہے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں فقہا کا اختلاف ہوا ہے بہت سارے مسائل میں، تو وہ ان مسائل میں امام ابو حنیفہ کی رائے کو فالو کرتا ہے. بلکہ امام حنیفہ کی بھی نہیں، فقہ حنفی کو فالو کرتا ہے. فقہ حنفی صرف امام ابو حنیفہ کی آراء پر مشتمل نہیں ہے. ایک متن مدون ہوا، ایک قانون مدون ہوا فقہا کے
آرا سے، فقہا کی غور و فکر سے، اس میں پھر اس دور کے مشائخ نے کبھی امام ابو حنیفہ کے قول کو ترجیح دے دی، کبھی امام ابو یوسف کے قول کو، اس کے اصول ہیں، اس کے ضوابط ہیں، وہ سب منظم ہو گیا، پھر اس پہ صدیوں حکومتیں چلی ہیں۔ اگر ہم فقہ حنفی کو غلط کہہ دیں، قرآن و سنت کے مخالف کہہ دیں، پھر یہ اسلام پہ بہت بڑا اعتراض ہے کہ اسلامی تاریخ میں جو صدیوں تک حکومتیں چلتی رہی ہیں وہ قرآن و سنت کی نہیں تھی، تو پھر قرآن و سنت کی کب قائم ہوئی ہے دنیا میں؟ اس کا مطلب ہے مسلمان 1200-1300 سال سے پکوڑے کھا رہے تھے، یہی ہوگا نا، تیل بیچ رہے تھے۔ غیر مسلم کیا کہے گا کہ تم لوگوں نے کبھی دنیا کے کسی خطے میں اسلام نافذ نہیں کیا؟ تو ہم کہیں گے ہاں اس وقت کیا تھا جب صحابہ اور تابعین تھے، اس کے بعد سے جب سے فقہ حنفی دنیا میں آیا تو پھر 1200 سال یا 1000 سال تک دنیا میں فقہ حنفی نافذ رہا ہے، اسلام نافذ نہیں رہا۔ تو وہ کہے گا تم 1000 سال کچھ نہیں کر سکے تو اب تم کیا کرو گے؟ ایسا نہیں ہے، یہ جو فقہائے کرام کے اختلافات ہوتے ہیں سب اسلام ہی کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اب اس میں اگر ایک آدمی قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے وہ ایک فقہ کو فالو کرتا ہے جو ایک مدون چلا آ رہا ہے، تو اس کو قرآن کے مخالف بنا کے پیش کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ قرآن کی تشریح ہے۔ ایک تشریح کسی نے سمجھی، ایک تشریح کسی نے سمجھی۔ اب میں اس کو ذرا وضاحت سے بتاتا ہوں۔ یہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے نا کہ جب کوئی حدیث مل جائے تو میرے قول کو چھوڑ دو، یہ عوام کے بارے میں نہیں ہے، یہ اپنے شاگردوں کے بارے میں جو اس وقت بڑے بڑے مجتہد تھے ان کے بارے میں۔ عوام کو اس کی قطعی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی حدیث اس کے سامنے آئے اور فوراً اس پر عمل کر دے، یہ غلط ہے، 100% یہ اندر یہ غلط ہے۔ امام لیث بہت بڑے محدث اور جلیل قدر فقہا میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں الحدیث مضلۃ الا لاہل العلم، حدیث گمراہی ہے سوائے اہل علم کے لیے، سوائے اہل علم کے لیے، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ حدیث گمراہی ہے سوائے کس کے لیے؟ اہل علم کے لیے۔ جتنے فرقے پیدا ہوئے ہیں نا، جتنے فرقے بڑے بڑے، معتزلہ، خوارج، یہ سارے قرآن کی آیات سے استدلال کر کے پیدا ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے قرآن کو سمجھنے میں اپنی فہم اور اپنی رائے پر اعتماد کیا، اسلاف پر اعتماد نہیں کیا۔ جو قرآن سمجھنے میں اپنی رائے پر اعتماد کرے گا قرآن ہی کے ذریعے گمراہ ہوگا۔ یہدی بہ کثیرا، قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ اسی قرآن کے ذریعے بہت سو کو گمراہ بھی کرتے ہیں اور بہت سو کو ہدایت بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح جو اپنی فہم سے حدیث سمجھنے کی کوشش کرے گا خدا کی قسم وہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ اس میں حدیث کا قصور نہیں ہے، اس میں اس آدمی کی اپنی فہم کا قصور ہے۔ لوگ اس پر فوراً یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث کے بارے میں تو قرآن میں آتا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو کھول کھول کے بیان کر دیں۔ تو نبی کا کھول کھول کے بیان کرنا کیا کہلاتا ہے؟ حدیث کہلاتا ہے۔ تو جب نبی نے کھول کے بیان کر دیا تو کسی فقیہ سے، مجتہد سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں یہ بات سمجھ۔ تو یاد رکھو یہ بالکل ویسی دلیل ہے جیسی حدیث کے منکر قرآن کے بارے میں دیتے ہیں۔ جو حدیث کا انکار کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ بالکل یہی دلیل قرآن کی اسی جیسی آیت پڑھ کر دیتے ہیں کہ تبیانا لکل شیء، اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن میں ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جب قرآن نے ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیا تو پھر حدیث کی طرف جانے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ نہیں یہ بات سمجھنا۔ فقہا کا انکار کرنے کی جو دلیل ہے وہ بالکل ویسی ہی دلیل ہے جیسی جس دلیل کو بنیاد بنا کر حدیث کا انکار کیا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو جواب قرآن کی اس آیت کا ہے تبیانا لکل شیء، ہم نے ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیا، وہی جواب اس قسم قرآن کی اس آیت کا ہے کہ نبی ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیں گے۔ ہر چیز کو کھول کے بیان کرنا، یہ جو تبیان ہے نا، بیان، کھولنا، ڈیفائن کرنا، یہ ڈیفائن ہر ایک کی ذہنی سطح کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ بہت سی چیزیں قرآن نے خود ہی ڈیفائن کر دی ہیں، کچھ چیزیں قرآن نے واضح نہیں کی ہیں لیکن اس کے بارے میں اتنی وضاحت دے دی کہ وہ حدیث بیان کرے گی، تو یہ بھی تو کھول کے بیان کرنا ہو گیا نا۔
اور کچھ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی واضح بتائی ہیں کہ اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، اس میں کسی کی تقلید نہیں ہے. اس میں ہم بھی کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو فالو مت کرو، اس میں حدیث کو فالو کرنا پڑے گا. وہ اتنی واضح ہے، اس میں کوئی اختلاف رائے ہو ہی نہیں سکتا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست ڈیفائن نہیں کی، بلکہ بتا دیا بلغوا عنی ولو آیا فرب حامل فقہ غیر فقیہ، فرمایا مجھ سے جو سنو آگے پہنچا دو. اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو علم رکھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. نہیں یار کیا یہ صحیح حدیث ہے، یہاں علم سے مراد ہے حدیث. جو حدیث جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. تو نبی نے امت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا کہ میری امت میں دو طبقے ہیں، ایک صرف حدیث کو جاننے والے اور دوسرے وہ ہیں جو جانتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ سمجھتے بھی ہیں. تو جو جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں انہیں فالو کرنا پڑے گا ان کو کہ جو جانتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. اب اگر آپ امت میں تقلید کا یہ سیٹ اپ ختم کر دو تو اس کا مطلب آپ ساری امت کو ایک قسم پہ لے کے آ رہے ہیں کہ سب جانتے بھی ہیں اور سب سمجھتے بھی ہیں. تو یہ حدیث کی مخالفت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب لوگ کہتے ہیں بھائی جب حدیث آ گئی تو اس کو فالو کرو. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کو اس کا مفہوم پوچھنا پڑے گا علماء سے، اس کا مطلب پوچھنا پڑے گا علماء سے. بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، تو کیا یہ حدیث آپ کے سامنے آئے گی تو آپ یہ فتویٰ دے دو گے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے بھائی؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ فوراً حدیث، اس کے مخالف دوسری روایتیں بھی ہیں. میں نے ایک بتایا تھا نا کہ آج کل علم کی کمی ہے، پھر جتنا علم ہے اس میں عمق نہیں ہے، گہرائی نہیں ہے. جو ایک روایت سامنے آ گئی بس لوگوں میں ایک فتنہ پھیلانا شروع کر دیا، اس کو آگ لگا دی لوگوں میں، سب کو گمراہ، سب کو جو ہے نا اس کے مخالف، یہ سب حدیث کے مخالف ہیں. امام مالک رحمہ اللہ تعالی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، ایک حدیث ہے، میں اب بتاتا ہوں کہ کیسے. یعنی ایک حدیث ہے کہ قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمین و شاہدن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدمے میں فیصلہ کیا ہے. جو مدعی تھے نا، جس نے دعویٰ کیا تھا، اس مدعی سے ایک گواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا اور ایک قسم اٹھوا لی. نہیں یعنی بات سمجھ میں؟ بخاری کی یہ حدیث ہے. اس حدیث کی بنیاد پہ امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی پہ دعویٰ کرے گا تو دو گواہ کا پیش کرنا ضروری، بولو بھائی، نہیں. ایک گواہ ہو اور دوسری یہ قسم اٹھا لے کے اپنے دعوے پر، تو یہ قسم بھی گواہ کے قائم مقام بن جائے گی. بخاری کی حدیث ہے. اب میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، امام ابو حنیفہ اس کے قائل نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے اور فقہ حنفی میں یہ ہے کہ دعویٰ جو کرے گا اس کو کم سے کم دو گواہ پیش کرنا، بولو بھائی، ضروری. جس کے خلاف دعویٰ ہوا ہے قسم اس سے اٹھوائی جائے گی. بھائی جس نے دعویٰ کیا وہ دو گواہ پیش کرے تو اس کے حق میں فیصلہ. اگر وہ گواہ نہیں پیش کر سکا تو جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے وہ قسم اٹھا لے اپنے برحق ہونے پر، تو کیس خارج کر دیا جائے. امام ابو حنیفہ کا مذہب کیا ہے؟ دو گواہ پیش کرنے پڑیں گے، ایک گواہ اور ایک قسم سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. اب ایک بہت بڑے فقیہ ہیں، انہوں نے امام ابو حنیفہ کے مذہب پہ، امام مالک کے مذہب پہ طنز کیا ہے. انہوں نے کہا، میں نے خود ان کی تحریر پڑھی، کہ جب نبی کا یہ فتویٰ موجود ہے، نبی کا یہ فتویٰ موجود ہے کہ نبی نے ایک گواہ پر بھی فیصلہ کیا ہے، تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ نبی کے قول کو چھوڑ کر امام ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ دے. یہ گمراہی ہے. وہ تو ذرا معتدل تھے، انہوں نے گمراہ کہا، ورنہ کفر کا فتویٰ بھی لگ جاتا ہے. جب آپ نے اس کو نبی کا فتویٰ بنا دیا پکا ڈھکا بخاری کی حدیث کی بنیاد پر، تو پھر تو جو فقہ حنفی کو فالو کرے گا وہ تو کافر ہی کہلائے گا، اور کیا کہلائے گا. حالانکہ سرسری طور پر آپ جب دیکھیں گے یہ، تو آپ کو یہ بات بڑی جاندار لگے گی. جب بخاری کی، اچھا پھر وہ سوال کا انداز یہ ہوگا کہ کیا بتاؤ بخاری میں نہیں ہے یہ حدیث؟ ہاں جی بخاری میں. کیا بخاری کی ساری حدیثیں صحیح نہیں ہوتی؟ ہاں جی صحیح ہوتی ہیں. پھر کیوں دو گواہ مانگتے ہو بھائی؟ اب ایک عامی آدمی کیا ہو جائے گا، ہکا بکا، اور یہ کیا ہو گیا.
نہ ہر مسجد کے امام کے پاس ان باتوں کے جوابات ہوتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں, کسی نے اس طرح کے اعتراض کیا, آپ امام صاحب کے پاس گئے, اس نے بھرٹ کر کے بھگا دیا آپ کو. وہ تھوڑی اس کام کے لیے سارا دن بیٹھا ہوا ہے کہ وہ پڑھتا رہے. نہ امام کو اتنی صلاحیت ہوتی ہے, نہ ہر مولوی کے پاس اتنا علم ہوتا ہے. اگر ہوتا بھی ہے تو اس کے پاس وقت نہیں ہوتا, وقت بھی ہوتا ہے تو سمجھانے کی صلاحیت نہیں ہوتی, ساری چیزیں. تو 4-5 آدمیوں کے بعد جا کے ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے کہ وہ لوگ ہیں, فرقے کا نام لیا, وہ میں وہاں جا رہا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے یار وہ صحیح ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ان کی نمازیں بڑی لمبی ہوتی ہیں. مجھے خیال آیا میں ان سے کہوں کہ اس کے بعد اگر کوئی نیا فرقہ آیا جو ان سے بھی لمبی نماز پڑھنے لگا تو پھر وہ والا صحیح ہوگا. لمبی نماز کوئی کرائٹیریا ہے کسی کے صحیح ہوگا؟ میں نے کہا ہم لوگ کی نماز اگر مختصر ہے تو آپ مشورہ دو کہ حضرت آپ نمازیں ذرا لمبی پڑھ لیا کریں. اگر کسی میں کوئی غلطی ہے تو یوں کہا جائے نا کہ اس کو تھوڑا صحیح کر لو. یہ تھوڑی کہ وہ مسلمان غلطی کر رہے ہیں تو مسلمانوں کو چھوڑ دیا جائے. تو میں نے کہا جتنی نماز حدیث سے ثابت ہے, قرآن و سنت سے ثابت ہے, اتنی نماز اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو آگے پھر ساری گریویاں ہیں. گریویاں جتنی لمبی کرو گے ثواب بڑھے گا, ٹھیک ہے نا, جتنی لمبی کرو گے. لیکن یہ کسی کے برحق ہونے کی علامت نہیں ہوتی ہے. تو وہ آگے کہنے لگے, ہاں خیر میں یہ بتا رہا تھا کہ اب ہر ایک کے بعد تحریر تو لکھ دی, کتابیں بھی چھپ گئیں, کتابیں چھپی ہوئی ہیں جس میں یہ لکھا ہوا ہے کئی سارے اقوال نا, جس میں امام ابو حنیفہ کا قول بظاہر حدیث سے ٹکرا رہا ہے, بظاہر. اور اس میں جگہ جگہ کی یہ جب بخاری کی اس حدیث میں یہ ہے تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ امام حنیفہ کے قول پہ فتویٰ دے. بخاری میں جب یہ لکھا ہوا ہے جائز نہیں کہ فتویٰ دے, کئی سارے اقوال. حالانکہ بات یہ ہے تو پھر ایک عالم نے اس کے خلاف کتاب لکھی, اسٹائل ان کا بھی وہی. انہوں نے لکھا کہ جب قرآن میں آتا ہے کہ کسی بھی دعوے پر وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ, جب بھی کوئی دعویٰ ہو, گواہ کوئی معاملہ ہو جس میں گواہ ہو تو 2 مردوں کو گواہ بناؤ. اگر 2 مرد نہ ہو فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ, تو 1 مرد اور 2 عورتیں. تو جب قرآن میں اللہ کا فیصلہ آ گیا کہ دعوے پر 2 گواہ ہونے چاہیے تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس مفتی کے قول پہ فتویٰ دے جو یہ اس قسم کی کتابیں چھاپ رہا ہے. یہ بھی اسٹائل غلط ہے, تو مناظرانہ اسٹائل ہو گیا نا. جہاں سے بھی اسٹائل ایسا ہوگا وہ دونوں طرف ہی غلطی ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے قرآن سے استدلال کیا ہے. بھائی تمہارے پاس قرآن کی آیت نہیں, تم بخاری دیکھ رہے ہو. قرآن میں آتا ہے کہ جب کوئی معاملہ ہو تو گواہ جب بناؤ گے, لکھت پڑھت کا کوئی بھی معاملہ ہو, وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ, تو کتنے آدمیوں کو گواہ بناؤ گے؟ 2 آدمیوں کو. فَإِن لَمْ کیا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونُوا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ, اگر 2 مرد نہ ملیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں. تو قرآن نے شہادت کا نصاب کیا بنایا ہے؟ 1 مرد اور 2 عورتیں. اس لیے امام حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا وہ ایک جزوی واقعہ تھا, وہ کہ قانون نہیں ہے. پھر اب جزوی واقعے کی لوگوں نے تعویلات کی ہیں. کسی نے کہا اس کا یہ مطلب تھا, کسی نے کہا اس کا یہ مطلب تھا, کسی نے کہا اس حدیث کا یہ مطلب تھا. تو اب لوگ پھر امام حنیفہ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے, یہ فقہ حنفی کے پیچھے, کہ دیکھو جب ان کو امام ابو حنیفہ کا قول حدیث کے خلاف لگ رہا ہے تو امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, حدیثوں کے مطلب تراشے جا رہے ہیں. اللہ کے بندے اگر آپ حدیثوں کے مطلب نہیں نکالتے تو آپ کو قرآن کی آیتوں کے پھر 10 مطلب نکالنے پڑیں گے. حدیث ایک جزوی واقعہ ہے اور علماء نے اس کے مختلف تشریحات کی. بھائی اس کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے. میرے دل کو جو سب سے زیادہ اس کی تشریح لگتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا تھا اور اس فیصلے پر مدعا علیہ راضی تھا. جس کے خلاف فیصلہ ہو اس کا حق ہے کہ وہ 2 گواہوں کا مطالبہ کرے. اگر وہ 2 گواہ کا مطالبہ نہیں کر رہا, وہ خاموش ہے کہ چل بھائی تو قسم اٹھا لیتا ہے میں دستبردار ہو جاتا ہوں, تو یہ تو اس کا حق ہے نا. اگر وہ نہیں کر رہا, بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی پہ راضی ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں بھائی تم قسم اٹھا لو تو میں دستبردار ہو جاؤں گا. تو اس نے چونکہ اعتراض نہیں کیا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 گواہ اور 1 قسم پہ فیصلہ کیا ہے. لیکن بخاری سے بھی زیادہ جو مشہور حدیث ہے, جو بخاری کے علاوہ باقی کتابوں میں بھی حدیث کی, اس میں آتا ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. دلیل اس کے ذمے ہے جو دعویٰ کرے گا اور قسم اس کے ذمے ہے جو دعوے کا انکار کرے گا. وہ بھی تو نبی ہی کے الفاظ ہیں. تو امام ابو حنیفہ نے قرآن کو اور مشہور حدیث کو اصول بنایا اور ایک جو جزوی واقعہ تھا اس میں تعویل کر دی. یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ ایک جزوی واقعے کو اصول بنائیں اور قرآن میں اور مشہور حدیث میں تعویل کر دیں.
نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ۔ اب اس میں جو امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ امام حنیفہ نے ایک ایک مسئلے کی تہ میں گھس کے غور کیا ہے. میں جامعۃ رشید میں اصول فقہ پڑھاتا ہوں. اصول فقہ کا مطلب وہ کون سے بنیادی اصول ہیں جن اصولوں کو سامنے رکھ کر فقہ حنفی کو مرتب کیا گیا ہے، یا وہ کون سے شوافع کے اصول الگ ہیں، شوافع نے کون سے اصول ہیں جن کو مرتب کر کے یعنی فقہ کی بنیاد رکھی ہے. تو سب سے کم قیاس جو ہے نا، سب سے کم قیاس وہ فقہ حنفی میں ہے. نصوص کی سب سے زیادہ اتباع کہ قرآن و سنت سے ذرا بھی نہیں ہٹنا، یہ سب سے زیادہ اتباع فقہ حنفی میں آپ کو نظر آئے گی اگر آپ اس کی گہرائی میں گھس کے غور کرو گے. میں اس کی چند مثالیں دیتا ہوں آپ کو. بعض چیزیں حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی، بعض چیزیں ایسی ہیں جو بیان نہیں کی. تو جو بیان نہیں کی ان کو ان چیزوں پہ قیاس کیا جاتا ہے جو بیان کر دی. اب قیاس میں علت کون سی نکالی جائے گی؟ یعنی حدیث میں کوئی چیز آ گئی نا کہ یہ حرام ہے، تو مجتہد اس میں غور کرتے ہیں بھئی اس کی وجہ کیا ہے، حرام کیوں ہے یہ. جب وجہ سامنے آتی ہے تو بھئی یہ والی وجہ بھی اس میں پائی جائے گی تو وہ بھی حرام ہوگا. تو وہ وجہ نکالنے میں مجتہدین کا بعض دفعہ اختلاف ہو جاتا ہے. اس کی میں ایک مثال دوں گا تو بات سمجھ میں آئے گی آپ کے. مثال کے طور پر دیکھیں، اگر کوئی شخص خدا نخواستہ کسی عورت سے زنا کر لے، کسی عورت سے زنا کر لے، تو کیا اس عورت کی بیٹی سے یہ آدمی شادی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اس مسئلے کا قرآن و سنت میں واضح لفظوں میں کہیں ذکر نہیں ہے. نکاح کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ تم نے جب نکاح کیا، بیوی سے ہم بستری کر لی، تو اب اس کی بیٹی سے نکاح، بولے بھائی نہیں کر سکتے. ٹیکنیکل پیچیدہ مسئلہ ہے لیکن ذرا سمجھا رہا ہوں، کوشش کریں سمجھنے کی کہ علت کیسے نکالی جاتی ہے اور امام حنیفہ کا اصول اس بارے میں کیا ہے. کسی نے قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ. جب تم نے کسی عورت سے نکاح کیا اور اس عورت سے ہم بستری کر لی، تو اب اس عورت کی جو پہلے سے بیٹی تھی نا، سوتیلی، تو تمہاری سوتیلی بیٹی ہے، اس سوتیلی بیٹی سے تم نکاح، بولے بھائی نہیں ہو سکتا. اب اگر زنا کر لیا کسی نے کسی عورت سے، تو زنا کے بعد کیا اس کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں قرآن و حدیث خاموش ہے. صحابہ کے دور میں ایسا کوئی واقعہ، یعنی نبی کے دور میں ایسا کوئی واقعہ سامنے نہیں آیا. اب اجتہاد ہے، مجتہدین اجتہاد کرتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ وہ بھی ہمارے سروں کا تاج ہیں، دوسرے فقہا ہیں، اور جمہور کا جو امام حنیفہ کے مقابلے میں جو جمہور ہیں ان کا مذہب یہ ہے کہ بھائی دیکھو، سوتیلی بیٹی بیٹی بنتی ہے نکاح کے رشتے کی وجہ سے. نکاح ایک نعمت ہے، تو اس نعمت سے آپ کے خاندان میں اضافہ ہوتا ہے، تو لہذا آپ کی بیٹی کیا بن جاتی ہے؟ آپ کی بیوی کی بیٹی آپ کی بیٹی بن جاتی ہے. تو حرام چیز سے وہ آپ کی بیٹی نہیں بن سکتی، وہ آپ پر حرام نہیں ہو سکتی. کیونکہ اگر آپ حرام چیز کو رشتوں کا ذریعہ بنا رہے ہیں تو یہ تو عجیب سی بات ہو گئی کہ جس عورت سے زنا ہوا اس کی ماں کو آپ اس کی ساس بنا رہے ہیں اور اس کی بیٹی کو آپ اس کی بیٹی بنا رہے ہیں. یہی ہو گیا نا بھائی. آپ کے جب کسی خاتون سے نکاح کرتے ہیں تو اس کی ماں آپ کی ساس بن جاتی ہے نا، قیامت تک آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے اور نہ اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں، اپنی بیوی کی بیٹی سے. تو کہتے ہیں نکاح سے رشتے ثابت ہوتے ہیں، زنا تو حرام ہے، حرام چیزوں سے رشتے ثابت، بولو بھائی نہیں ہوتے. تو ناجائز ہے، ناجائز کام سے رشتے کیسے ثابت ہوں گے؟ امام حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے علت نکالی ہے نا، فقہ حنفی کی جو دلیل ہے، یہ جو آپ نے علت نکالی ہے، ہمیں اس علت کی شریعت میں اور کوئی مثال نہیں ملتی. لہذا یہ علت صرف اور صرف مجتہد کی اپنی رائے ہے. امام حنیفہ کہتے ہیں ایسی علت نکالی جائے گی جس کی ہمیں شریعت ہی میں مثال ملتی ہو. امام حنیفہ کہتے ہیں کہ جب عورت سے نکاح ہوتا ہے تو اس کی بیٹی جو آپ پر حرام ہوتی ہے وہ نکاح کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ اس لیے کہ نکاح ذریعہ ہے اولاد پیدا کرنے کا، اور اولاد سے ایک دوسرے کا میاں بیوی جز بن جاتے ہیں. جو بچہ ہوتا ہے نا، بچے میں بیوی کا گوشت خون بھی ہوتا ہے اور شوہر کا گوشت خون بھی ہوتا ہے. تو بچہ اصل میں رشتہ داری جوڑ دیتا ہے. آپ کی جو ساس ہے وہ بچے کی نانی بنے گی، تو بچے کے واسطے سے رشتہ داری ثابت ہوتی ہے، یعنی ایک دوسرے کا جز بن جانا. اب شریعت نے
ہم بستری کرتے ہی بیٹی کو اس لیے حرام قرار دے دیا کہ ہم بستری سبب ہے اولاد کا، تو شریعت نے اولاد کا انتظار نہیں کیا. اسلام نے کہا جو اولاد کا جب سبب پایا جائے گا نا تو اسی سے رشتہ قائم ہو جائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ ایک دوسرے کی باڈی کا جز بن جانا یہ سبب بن رہا ہے رشتے جوڑنے کا. جیسے آپ سفر میں جاؤ تو سفر میں جاتے ہی نمازیں 4 کی 2 ہو جاتی ہیں، چاہے آپ کو مشقت ہو یا نہ ہو، کیونکہ سفر سبب ہے مشقت کا. کہتے ہیں میاں بیوی میں ہم بستری ہو جانا یہ سبب ہے اولاد کا، تو ہم بستری ہی پر حکم کا مدار رکھا ہے، اولاد کا انتظار شریعت نے نہیں کیا. ہم یہ کہتے ہیں جز بن جاتے ہیں اس لیے رشتے ثابت ہوتے ہیں. اور ہمارے پاس قرآن و سنت میں اس کی مثال بھی موجود ہے. قرآن و سنت میں تو ہم ایسی چیز کو فالو کریں گے جس کی قرآن و سنت میں ہمیں مثال ملتی ہو. وہ کیا ہے کہ ایک عورت اگر بچے کو دودھ پلا دے بچپن میں تو بچہ اس کا بیٹا بن جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جز بن گیا، وہ اس کے دودھ سے اس کی پرورش ہو رہی ہے. پتہ یہ چلا کہ جزئیت باڈی کا حصہ بن جانا یہ سبب ہے رشتوں کو حرام کرنے کا. نہیں آ رہی میرا غالبا، جن کی آگے ٹھیک ہے نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو کہتے ہیں اب جب ہے نا زنا وہ بھی اولاد کے پیدا کرنے کا سبب ہے، چاہے ناجائز بچہ ہو لیکن سبب ہے. تو زنا سے بھی اسی طرح جزئیت ثابت ہوگی جس طرح نکاح سے ثابت ہوتی ہے. رہا یہ اعتراض کہ نکاح تو ایک حلال چیز ہے اور زنا بالکل حرام چیز ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی عورت کا چوری کا دودھ پلا دے کسی بچے کو، ایک عورت نے اپنا دودھ کسی برتن میں نکال کے رکھا، آپ نے وہ برتن میں دودھ چوری کر کے کسی بچے کے پیٹ میں اتار دیا، تو بچہ رضائی بیٹا بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ بھائی جزئیت چاہے جائز طریقے سے ثابت ہو رہی ہے یا ناجائز طریقے سے، تو یہ ایسی جزئیت ہے جس کی ہمیں شریعت میں مثال ملتی ہے. اسی وجہ سے فقہ حنفی میں قیاس بہت کم ہے. چاروں فقہ جو ہے نا ان میں سب سے کم قیاس فقہ حنفی میں ہے، کیونکہ فقہ حنفی میں قیاس کی شرطیں بہت سخت ہیں. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. تو جو امام ابو حنیفہ فقہ کو گہرائی میں گھس کے پڑھتا ہے اس کے سامنے امام ابو حنیفہ کی ذہانت کھلتی چلی جاتی ہے اور اسے امام شافعی کا یہ قول یاد آتا ہے، الناس عیال ابی حنیفہ فی الفقہ، لوگ قرآن و حدیث کو سمجھنے میں ابو حنیفہ کے محتاج ہیں. فقہ کا مطلب ہوتا ہے قرآن و حدیث کا سمجھنا. قرآن و حدیث کو جانتے سب ہیں، بہت جانتے ہیں، سمجھنے والے کم ہوتے ہیں. تو اتنی بڑی گواہی دے رہے ہیں ان کے حق میں، الناس عیال ابی حنیفہ فی الفقہ. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کوئی بخاری دکھا دیا کرے اور امت پہ پورے اسلاف پر سے اعتماد ایک دم ختم کر دیا اور سب پہ جو ہے نا. ورنہ آج آپ دیکھ لو ٹیلی ویژن میں ایسے پروفیسر آ رہے ہیں، کوئی قرآن کی آیت کہیں سے نکال کے لا رہا ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، کوئی کہیں سے حدیث لے کر آ رہا ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے. لوگ اس سے گمراہ ہو رہے ہیں. سب قرآن و حدیث کے نام ہی پہ گمراہ کیا جا رہا ہے. تو اگر آپ نے اسلاف سے اپنا رشتہ ختم کر دیا تو پھر آپ کی بریکیں فیل ہیں، یاد رکھو. میں وہ بس ایک اس سوال کے جو اس بحث کو ختم کرنے میں ایک جملہ کہہ کے میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ وہ ایک صاحب میرے پاس آئے نا طلاق ثلاث کے مسئلے میں نے ان کو بتایا کہ وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کے راوی ہیں ان کا میں نے ان کو فتویٰ بتایا کہ بھئی جس حدیث سے تم استدلال کر رہے ہو اس حدیث کے راوی نہیں اس کو مانتے. وہ تو کہہ رہے 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہم نے کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، عبداللہ بن عباس کا کلمہ نہیں پڑھا. میں نے کہا آپ نے تو نبی کا کلمہ پڑھا ہے، عبداللہ بن عباس نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ نہیں یاری میرا خیال ہے. یعنی میں نے کہا کہ جو یہ حدیث کا جو آپ مفہوم بیان کر رہے ہو یہ مفہوم نہیں ہے، کیونکہ حدیث کو بیان کرنے والے راوی عبداللہ بن عباس وہ کچھ اور بیان کر رہے ہیں. اور صرف یہی دلیل نہیں ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ راوی حدیث کی جو حدیث کو بیان کرنے والا راوی ہے اس کی فہم کو مشترک نہیں لیتے، ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن میں نے کہا یہ موقع ایسا نہیں ہے کیونکہ بالکل حلال و حرام کا 2 ٹوک اور حدیث کا کوئی مطلب بنتا بھی نہیں ہے آپ کی رائے کے مطابق. تو پھر تو سوائے اس کے کہ عبداللہ بن عباس کے قول کو آپ گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں قرار دے سکتے. یعنی وہ حدیث تو یہ نقل کر رہے ہیں کہ 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں اور فتویٰ کیا دے رہے ہیں 3 ہوتی ہیں. تو یہ کیا بات ہوئی ہے؟ تو بالکل عجیب سی بات ہو گئی. تو انہوں نے جواب کیا دیا مولوی صاحب نے کہ ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، عبداللہ بن عباس کا نہیں پڑھا. میں نے کہا آپ نے تو نبی کا پڑھا ہے مگر عبداللہ بن عباس نے کس کا پڑھا تھا؟ جب انہوں نے بھی نبی کا کلمہ پڑھا تھا تو ایک حدیث کو وہ بیان کر کے اس کے خلاف کیسے چل رہے ہیں؟ اس کا کیا جواب دو گے غیر مسلموں کو؟ وہ کہیں گے تمہارے جو حدیث بیان کرنے والے ہیں انہی کو ہی
وہی اگر حدیثوں کے خلاف چلتے رہے ہیں تو ان کی حدیثوں پر اعتماد کیسے کر رہے ہو آپ؟ اور کتنا بڑا الزام لگ رہا ہے اس سے صحابی رسول پر. تو یہ ساری باتیں ہیں. اس لیے بھائی جو شرافت سے چلے آ رہے ہو نا، جس طرح تمیز کے ساتھ چلتے رہو. اور میں وہ امام حنیفہ کے قول کی تشریح جلدی سے مکمل کروں، پھر اگلے سوال کا جواب اگلے درس میں دوں گا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ ہمارا قول بغیر دلیل کے لے، تو وہاں اس سے مراد مجتہدین ہیں، علماء ہیں، جو پایا درجے کے اجتہاد کے مقام پر، پبلک کے لیے نہیں ہے. اور یہ کہ امام حنیفہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ امام حنیفہ جب تک مجتہد نہیں تھے تو وہ اپنے زمانے کے علماء کی تقلید ہی کیا کرتے تھے. لیکن اس زمانے میں چونکہ ایک فقہ مدون نہیں ہوا تھا تو کسی ایک فقیہ کی یا ایک فقہ کی تقلید نہیں ہوتی تھی، مختلف لوگوں کی تقلید ہوتی تھی. یہ بہت بڑا الزام ہے امام ابو حنیفہ پر کہ انہیں خود بھی کچھ نہ آتا ہو اور وہ کسی کی تقلید بھی نہ کرتے ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. اس سے تو بڑا دنیا میں کوئی جاہل نہیں ہے جس کو خود بھی کچھ نہ آتا ہو اور وہ کسی کے پیچھے بھی نہ چلتا ہو. ایک بار مجھ سے کسی نے پوچھا، وہ قطر سے کسی کا فون آیا کہ وہ ایک صاحب آئے کہ اسلام میں تقلید نہیں ہے اور ڈائریکٹ قرآن پہ چلو، ڈائریکٹ حدیث پہ چلو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ان سے کہیں کہ پورے قرآن پہ چلو یا آدھے قرآن پہ چلو. کوئی عربی تھا، وہ آگے میں ان کو چھیڑ کے جاتا تھا آفس میں، یہ جو تم نے درمیان میں واسطے بنائے ہوئے ہیں، کوئی شافی کا واسطہ، کوئی فلانے کا واسطہ، تو یہ کیا ڈائریکٹ قرآن پہ چلو یار، یہ درمیان میں واسطے کیا ہوتے ہیں؟ تو اور آ کے ان کو تنگ کرتا تھا کہ بھئی یہ تو ڈائریکٹ قرآن پہ چلو نا. تو میں نے کہا اب وہ آئے نا تو اس کو ایک بات کہنا کہ ڈائریکٹ پورے قرآن پہ چلو یا ڈائریکٹ آدھے قرآن پہ چلو. اسٹائل ہے بھائی، اسٹائل، ٹھیک ہے. تو میں نے کہا ان سے کہنا کہ جب وہ آئیں تو پورے پہ چلوں یا آدھے پہ چلوں. اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا جب وہ کہیں نا کہ پورے پہ، تو ان سے کہا پورے پہ قرآن میں، اچھا وہ آیتیں پیش کر رہے تھے، وَاتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اللہ نے جو تم پر کتاب نازل کی ہے اس کو فالو کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اس کتاب کو چھوڑ کر دوسرے اولیاء کی اتباع مت کرو. مراد امام حنیفہ، امام شافعی، یہ جو بڑے بڑے ائمہ ہیں نا، یہ مراد ہیں. حالانکہ یہ آیت مشرکین کے بارے میں، خوارج جو تھے نا، جو صحابہ کے دور میں گمراہ تھے، ان کی ایک بہت بڑی علامت یہ تھی کہ وہ قرآن کی آیتیں جو مشرکین مکہ کے بارے میں اور ان کے باپ دادا مشرک کے بارے میں نازل ہوئی، وہ صحابہ کرام پر فٹ کیا کرتے تھے، صحابہ پہ فٹ کیا کرتے تھے، اہل اللہ پہ فٹ کیا کرتے تھے. تو جو آیتیں قرآن مجید میں مشرکین کے بارے میں ہے نا، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے قرآن کے پیچھے چلو، کہتے ہیں ہم اپنے باپ دادا کے پیچھے چلیں گے، تو یہاں باپ دادا سے کون مراد ہے؟ وہ مشرکین جو کافر تھے. تو یہ والی آیتیں اٹھا کے کس پہ فٹ کر رہے ہیں؟ میں تو دیکھتا ہوں کبھی کبھار نیٹ پہ کوئی چھوٹے چھوٹے ساشے آ رہے ہیں مفتیوں کے، اتنے سے ہوں گے، پگڑیاں باندھ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ان سے کوئی مسئلہ پوچھو کہ بھی فقہ حنفی میں یوں ہے تو فوراً بیٹھ کے جناب وہ ایک بیان ڈال دے گا. کیمرہ سیلفی، کیمرہ رکھنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لا کے رکھو کیمرہ، پھر فوراً آیت پڑھیں گے قرآن کی، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اللہ نے کہا کہ جو اللہ نے تم پر قرآن نازل کیا اس کے پیچھے چلو، اس کو چھوڑ کر قرآن کے علاوہ کسی اور کے راستے پر مت چلو، چاہے وہ ابو حنیفہ ہو، چاہے وہ شافعی ہو. لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، واہ واہ، نیچے کمنٹس ہوتے ہیں واہ واہ، یہ ہوتا ہے، یہ اصل تو یہی ہے. جہالت ہے، علم اٹھ رہا ہے، علم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں کے سینوں سے نہیں اٹھائیں گے، علماء کے سینوں سے، علماء کو اٹھانا شروع کر دیں گے. فَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ جُهَّالًا رُؤُوسًا، کہ جب علماء ختم ہو جائیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا باپ بنا لیں گے، جو یوٹیوب پہ آ کے سیلفیاں بنا کے پھینکتے رہیں گے. وہ ابو حنیفہ کا قول ایسا ہے، وہ شافعی نے یہ کہا، وہ فلاں، تمیز سے بات بھی نہیں کرتے. ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا یوٹیوب پہ. اچھا، ان میں ہر آدمی ایک نئی فلم ہے، آپ دیکھو، ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے قرآن و حدیث کی روشنی، ہر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے. وہ بیٹھ رہا ہوتا ہے، وہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ صحیح نہیں ہے، دوسرے کے کلپ سنیں گے، وہ کہہ رہا ہے وہ والا صحیح نہیں، وہ کہہ رہا ہے یہ والا صحیح نہیں، وہ کہہ رہا ہے یہ صحیح نہیں. اتنے اختلافات. ارے بھائی تم سب قرآن و سنت کا نام لے رہے ہو تو تم تو کم از کم کسی ایک رائے پہ جمع ہو جاؤ، تم تو کسی ایک رائے پہ جمع ہو جاؤ. طلاق کے مسئلے پر اختلاف، رفع الیدین کے مسئلے پر درجنوں اختلافات ہیں، فرض ہے، سنت ہے، رکن ہے، کیا ہے، ہر ایک کی اپنی رائے ہے. تو اب اگر اس طرح سے ایک صاحب نے مجھے بتایا
کہ غیر مسلم وہاں مسلمان ہوا امریکہ میں، وہ چلا گیا رفع الیدین والوں کی مسجد میں، اس نے رفع الیدین شروع کیا، پھر بغیر رفع الیدین والوں کے گیا، انہوں نے کہا رفع الیدین نہیں ہونا چاہیے، وہ چھوڑ دیا، پھر اگلی مسجد میں گیا، ٹانگیں چوڑی کی، اگلی میں پتلی کی، زور سے آمین، اگلے ہونے پر آہستہ ہوتی ہے. وہ بیچارہ اتنا بوکھلایا ہے، ہر آدمی اپنے مسلک پر حدیث پیش کر رہا ہے. میں کسی فرقے پر طنز نہیں کر رہا، سب میں ہے یہ ایک بیماری، سب میں ہے. رفع الیدین نہ کرنے والے بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ہلکے ہیں، ان میں بھی طنز مارنے کا ہے. یوٹیوب پہ دونوں کلپ ملیں گے آپ کو، طنز مار. ہمارے مسلک میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ سامنے والا اگر مدلل بات کر رہا ہو اس کی صحیح حدیث کو بھی ضعیف قرار دے کے چھوڑنا ہے. یہ آپ کو دیوبندیوں میں بھی ملیں گے، میں کوئی ایک کی بات نہیں کر رہا. ایک دیوبندی مولوی صاحب آئے ہماری مسجد میں، بیان کیا انہوں نے، وہ بھی صومی غد نویت من شہر رمضان کی فضیلت پر آدھا گھنٹہ بیان کر دیا. کیونکہ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں وہ بھی صومی غد نویت من شہر رمضان، یہ والی دعا یا یہ نیت کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. اب چونکہ انہوں نے صحیح بات کہہ دی، اس کا جواب یہ کہ مان لو ہاں بھائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مان لو یہ صحیح بات ہے، ماشاءاللہ اچھی بات کہیں سے بھی ملے اس کو لے لینی چاہیے، کیا خیال ہے بھائی. وہ بھی صومی غد نویت، اتنی عربی میں مشکل دعا یاد کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ویسے بھی نیت کس کا نام ہے؟ دل کے ارادے کا. صبح اٹھے ہو، پراٹھا کھا رہے ہو 4 بجے اٹھ کے، تو ابھی کیا ضرورت ہے اتنے تکلف کے؟ وہ بھی صومی غد نویت من شہر رمضان، دل کا ارادہ ہے کافی. اگر کسی نے کتاب میں لکھ دیا، ہمارے بزرگوں میں سے کسی نے، اور وہی لکھ دیا، ان کی نیت اچھی ہوگی، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ عربی میں زیادہ ثواب ہے، نیچے حاشیے میں لکھ دو کہ حضرت نے لکھا ہے مگر یہ ثابت نہیں، ختم ہو گئی بات. نہ حضرت پہ طنز کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی عالم پہ کیچڑ اچھالنے کی ضرورت ہے. کسی عالم کی رائے سے اختلاف ہے، نیچے لکھ دو. ایک چھوٹی سی مثال دو اس کی. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا ایک خرید و فروخت کے متعلق مسئلے میں ایک رسالہ شائع ہوا، اس میں ان کی رائے تھی کہ یہ معاملہ جائز ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ، جو مفتی تقی صاحب کے استاد تھے، انہوں نے اس کے خلاف ان کو تحریر بھیجی کہ آپ کی یہ رائے صحیح نہیں ہے اور اس کی دلیل یہ ہے. ان کی طرف سے پھر جواب آیا تو حضرت نے پھر اس جواب کا جواب لکھ کے بھیجا. پھر دوبارہ وہاں سے جواب نہیں آیا تو حضرت نے انتظار کیا، جواب نہیں آیا تو حضرت نے کہا کہ بھائی دونوں تحریریں، میرا جواب بھی ان کا جواب بھی، علماء کے افادے کے لیے میں شائع کر رہا ہوں تاکہ دونوں تحریریں سب کے سامنے آ جائیں گی تو علماء کے سامنے دونوں طرف کے دلائل آئیں گے، جو بھی فیصلہ کرے. میری رائے ہے، شائع کر دیا. کوئی طنز نہیں کہ ان کو میں نے جواب بھیجا تھا تو انہوں نے تو جواب ہی نہیں دیا، اس کا مطلب میدان چھوڑ کے فرار. یہ ہوتا ہے استاد ہی ہوتا ہے، میدان چھوڑ کے فرار. ابے جواب دو، میری دلیلوں کا جواب دو. انہوں نے حضرت نے سوچا کہ بھئی یا تو ان کو اطمینان نہیں ہوگا، بعض دفعہ انسان کو ایک دلیل پہ اطمینان نہیں ہوتا مگر وہ ڈیفائن نہیں کر پاتا اس کو، لیکن لٹ لے کے پیچھے پڑتا بھی نہیں. تو بھئی ٹھیک ہے، یہ شائع کر دیا حضرت نے، کتاب شائع کر دی، کوئی طنز نہیں. حالانکہ حضرت کے شاگرد ہیں وہ، اور 8 سال حضرت سے پڑھا ہے، 7-8 سال. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کو پڑھا ہوگا، پھر بھی اطمینان نہیں ہوا. وہ دونوں چیزیں چلتی نہیں، اہل علم کے سامنے آتی نہیں، کچھ ادھر ہوتے رہے کچھ ادھر ہوتے رہے، چلتا رہا. ہمارے حضرت کا انتقال ہو گیا. پھر ہمارے حضرت کے ایک شاگرد تھے، وہ مفتی تقی عثمانی صاحب سے بیعت ہو گئے تو ان کے بہت قریب ہو گئے. جب قریب ہو گئے تو انہوں نے پھر دوبارہ توجہ دلائی. جب دوبارہ توجہ دلائی تو انہوں نے دوبارہ غور کیا تو ان کو حضرت کی رائے سمجھ میں آ گئی. پھر انہوں نے اخبار میں شائع کر دیا کہ بھئی میں نے پہلی رائے تھی مگر میں نے اس رائے سے رجوع کر لیا، اور اگر رجوع نہ بھی کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو کیچڑ کوئی بھی اچھالے گا، چاہے ادھر کا ہو. میرے پاس ایک دفعہ سعودی عرب سے فون آیا ایک صاحب کا، وہ ایک دیوبندی مناظر کا بیان سنتے تھے. وہ مناظر بھی وہ کڑاکے دار، اور وہ بھی بہت طنز مارتے تھے، اب کا نہیں مجھے پتا. میں نے بھی ان کے 2-4 بیان سنے، وہ بہت طنز کوئی جو ان کی صحیح بھی چیزیں ان کو بھی غلط قرار دیا. بھائی کچھ چیزیں امام حنیفہ کے متھے نہیں لگاؤ، وہ امام حنیفہ نے نہیں کہی ہیں، ٹھیک ہے نا. ہر چیز اٹھا کے امام حنیفہ کے کندھے پہ ڈالی جا رہی. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا، یعنی فقہ حنفی کا مطلب اب یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ حنفی شخص جو بھی کر رہا ہے وہ کس کے کھاتے میں ڈال دو؟ امام حنیفہ کے کھاتے میں. ہمارے ہاں جو فرض کے بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے، یہ امام حنیفہ کا نہ قول ہے نہ فقہ حنفی میں کہیں بھی لکھا ہوا. ہم اب کر رہے ہیں تو آپ یوں کہہ دو کہ یار ایک رسم بن چکی ہے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. یہ کہہ دو، آپ مجبوری ہے، پبلک مارے گی. یہ تو نہیں کہ آپ اس میں مناظرے کرنا شروع کر دو. تو اب یہ پھر غلط ہوتا ہے. تو یہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، دونوں طرف ہے. تو وہ بیچارہ امریکہ میں مسلمان ہوا تو کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر پلٹ رہا ہے. تو یہ کیا مصیبت ہے. تو میرے پاس سامنے میں نے کہا بھائی اس قسم کے اور بھی مسلمان ہوں گے، ان سے بولو کہ 4 فقہ جو چلتے آ رہے ہیں نا تواتر، ان میں سے کسی ایک کو فالو کر لو
سب صحیح ہیں، رفع الیدین والے بھی ٹھیک ہیں، نہیں والے بھی ٹھیک ہیں، لیکن اگر رفع الیدین کرنا ہے تو شافعی فقہ کو فالو کرو، پھر پوری اصول اور انہی کے لے لو. اور اگر میں نے کہا بالفرض یہ چاروں فقہ اس کی سمجھ میں نہیں آتے، کسی اہل حدیث ہی کو، یعنی اگر وہ چاہتا ہے کہ کسی اہل حدیث کو فالو کرے تو پھر اہل حدیث میں کسی معتدل عالم کو تلاش کرو اور پھر ساری چیزیں انہی سے لو. ایک فقہ کو بہرحال فالو کرنا پڑے گا، ورنہ کہیں کے نہیں رہو گے، وہی حساب ہو جائے گا. میں نے بتایا نا لاہور سے ایک اہل حدیث کا فون آیا، وہ کہنے لگے کہ بھائی میں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کے ابا راضی نہیں ہے. میں نے کہا آپ کا مسلک کیا؟ کہہ رہے میں اہل حدیث ہوں. میں نے کہا پھر آپ مجھ سے کیوں مسئلہ پوچھ رہے ہیں؟ اہل حدیث کے ہاں ولی کی اجازت کے بغیر شادی نہیں ہوتی، وہ حدیث پیش کرتے ہیں اس پہ. اب یہ تماشا بن جائے گا دین اس طریقے سے. جب رفع الیدین میں اہل حدیث کو فالو کر رہے ہو تو کسی لڑکی کو بھگانے میں بھی کس کو فالو کرو؟ جب آپ اس مسلک کو صحیح سمجھ رہے ہو تو پھر پورا اسی کو فالو کرو نا. پھر آپ بولے جب لڑکی کو لے کے بھاگوں گا نہیں، کیونکہ فقہ اہل حدیث علماء جہاں نکاح کل عدم ہے، فقہ حنبلی میں بھی کل عدم ہے، فقہ شافعی میں بھی، امام مالک کے یہاں بھی، صرف امام حنیفہ کے یہاں نکاح منعقد ہوگا، وہ بھی چند شرطوں کے ساتھ. وہ شرطیں پائی جا رہی تھی، نکاح ہو رہا تھا ان کا، وہ کفر تھا. میں نے کہا نہیں، میں نہیں بتاؤں گا، وہیں سے فتوا لو بھائی. کہہ رہے نہیں میں تو کسی مسلک کو نہیں مانتا، میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں. میں نے کہا جب آپ قرآن و حدیث کو مانتے ہیں تو پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں لیکن اسٹائل میرا تھوڑا آپ سے چینج ہے، ٹھیک ہے نا. میں ڈائریکٹ ماننے کا قائل نہیں ہوں. میں کہتا ہوں قرآن و حدیث کے جو اختلافی مسائل ہیں اس میں ایک مسلک کو فالو کرو، میں اس طرح سے مانتا ہوں. خیر پھر میں نے اس کو دونوں طرف کے دلائل بتائے، میں اس کو تنبیہ بھی کی. میں نے کہا یہ طریقہ بالکل جائز نہیں ہے اس طرح سے جو ہے نا، اور ہر مسئلے کی آپ تحقیق نہیں کر سکتے. تو اس لیے بھائی امت سے بدگمان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. جتنے ہمارے مجتہدین گزرے ہیں سب کے پاس دلائل ہوتے ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں. اور اگر مجتہدین میں ایسا ہوا کہ کسی کے پاس کوئی دلیل تھی ہی نہیں یا وہ دلیل کمزور تھی تو بعد والوں نے خود ہی اس کے خلاف فتویٰ دے دیا ہے. امام شافعی کے بعض اقوال ایسے ہیں جن اقوال پر فقہ شافعی میں فتویٰ نہیں ہے. بعد کے جو شافعی فقہ کے مشائخ تھے انہوں نے اس پہ فتویٰ نہیں دیا، کیونکہ امت لاوارث تھوڑی ہے، تو چلا آ رہا ہے شروع سے. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بعض اقوال ایسے ہیں جن پر فقہ حنفیہ کے مشائخ نے فتویٰ نہیں دیا. عقیقے کا مسئلہ، امام ابو حنیفہ کے عقیقہ نہیں ہے، پھر بھی ہم عقیقہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیونکہ حدیث صحیح موجود ہے، اس کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی اس کی. اور اسی طرح امام ابو حنیفہ کے یہاں حربی سے سود لینا جائز ہے، مگر فقہ حنفی میں کسی سے بھی سود لینا جائز نہیں ہے. صاحبین کے قول پہ فتویٰ دیا. امام ابو حنیفہ کے ہاں بارش کے وقت کوئی نماز نہیں ہے، بس دعا اور استغفار ہے، نماز استسقاء نہیں ہے. صاحبین جو امام حنیفہ کے شاگرد تھے ان کے ہاں نماز استسقاء ہے اور اس پر صحیح حدیث موجود ہے، لہذا فتویٰ کس پر دیا گیا؟ تو امام حنیفہ کا کوئی قول اگر ان کو صحیح حدیث کے خلاف لگا تو فتویٰ، وہ یہ کام امت کر چکی ہے. اب آپ کو نئے سرے سے کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. اب آپ ان فروعی مسائل سے اپنا دماغ ہٹا کے جو جیسے چل رہا ہے اس کو چلنے دیں، لیکن ایک مسلک کو فالو کریں. اہل حدیث کو بھی فالو کر سکتا ہے کوئی اگر چل رہا ہے، لیکن اس میں شرط کیا ہے؟ شرط یہ کہ میں بتاتا رہتا ہوں 8 مسائل اہل حدیث کے ایسے ہیں جو اجماع کے خلاف ہیں، اس میں اہل حدیث کو فالو کرنا جائز نہیں ہے. اس میں ایک طلاق کا مسئلہ بھی ہے، 3 طلاقیں دے دی تو بس 3 ہو گئی، اس میں کوئی ایک نہیں ہوتی. اس پہ میرے بیان بھی موجود ہے، ابھی کتاب بھی میری کافی عرصے سے پڑھی ہوئی ہے، چھپی نہیں ہے. سو میں نے یہ اول سے آخر یہ ثابت کیا ہے کہ کوئی ایک صریح حدیث بھی اس بارے میں موجود نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو، یعنی ایک طہر کی 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا گیا ہے. تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے. تو یہ پوری ڈیٹیل ہے، وہ پھر ابھی اس کا موقع نہیں ہے. اس طرح اور بھی چند مسئلے، لیکن اس مسئلے میں ابتلا چونکہ زیادہ ہے. اسی طرح یہ جو موزوں پہ مسح کر لیا جاتا ہے، بالکل عام باریک موزے، ان پر مسح بھی کسی فقیہ مجتہد کے ہاں جائز نہیں ہے. اس میں بھی احتیاط ضروری ہے. بعض لوگ کپڑا باندھ لیتے ہیں پاؤں پہ، اس پہ مسح کر لیتے ہیں. بھئی یہ تو آپ دھو سکتے ہیں نا. خفین کا جو لفظ ہے نا حدیث میں، موزوں کے بارے میں جتنی روایتیں اس میں خفین کا لفظ آیا. خفین، خف ان موزوں کو نہیں کہتے. ایک روایت میں جورب کا لفظ آیا، اس روایت کی سند پہ کلام ہے.
اور اگر اس کو صحیح مان بھی لیں تو جورب خف کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اب قرآن حکم دے رہا ہے پاؤں دھو, تو قرآن کی آیت کو چھوڑا جائے گا کسی مضبوط دلیل کی بنیاد پر, تو دلیل خفین کے بارے میں ہے, جوربین کے بارے میں اتنی مضبوط دلیل نہیں ہے, کیونکہ جورب کی روایت بھی کمزور ہے, اور اگر اس کو صحیح مان بھی لو تو جورب بمانا خف بھی آتا ہے. اس لیے چاروں ائمہ کا مذہب ہے یہ چاروں. اس لیے میں بار بار اہل حدیث حضرات سے بھی کہتا ہوں کہ کوئی اگر اہل حدیث مسلک پہ چل رہا ہے تو اس کا اہتمام کر لیا کرے کہ بھائی اپنے علماء سے کہے چاروں فقہ کے خلاف اگر کوئی قول ہوگا تو میں اس کو قبول نہیں کروں گا, کیونکہ یہ کیسا قرآن و حدیث ہے جو نہ امام حنیفہ کی سمجھ میں آیا, نہ امام شافعی کی سمجھ میں آیا, نہ امام مالک کی, نہ امام احمد بن حنبل کی. چلو ایک سے غلطی ہوئی, دو سے ہوئی, تین, چاروں سے ہی غلطی ہو گئی, تو یہ تو عجیب سی بات ہو گئی نا, تو پھر امت پر اعتماد اٹھ جائے گا. پھر جیسے بڑے بڑے محدثین ہیں, اگر کوئی کہ امام بخاری سے بھی حدیث کو صحیح کہنے میں غلطی ہوئی, امام مسلم سے بھی حدیث کو صحیح کہنے میں غلطی ہوئی, امام نسائی نے جو اس حدیث کو صحیح کہا وہ بھی غلط تھے, امام ترمذی بھی غلط تھے, لوگ کہیں گے بھائی یہ کچھ زیادہ ہو گیا. تو جب حدیث میں آپ امام بخاری کو استاذ مانتے ہو, امام مسلم کو استاذ مانتے ہو, کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ امت نے مانا ہے. تو اسی طرح حدیث کو سمجھنے میں امت نے ان چاروں اماموں کو امام مانا ہے. تو اگر آپ ان چاروں کو مانتے ہو کہ چاروں سے غلطی ہوئی ہے, اس کا مطلب آپ پھر امت کے جھوٹا ہونے کی گواہی دے رہے ہو, اور امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, حدیث کے الفاظ ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں اگر کوئی اہل حدیث مذہب پہ چل ہی رہا ہے تو وہ کم از کم اس کا اہتمام کرے کہ وہ ایسا قول نہ لے جو چاروں فقہ کے خلاف جا رہا. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ. تو یہ اعتدال والی رائے ہے. یہ ہو گیا دو کا جواب, کافی لمبا ہو گیا میرا خیال. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر پولیس کو بلائیں گے سمجھانے کے. ابھی اس پہ آ جائیں گے فیس بک پہ کمنٹس, کبھی بیان جائے گا بھائی یوں ہے, فلانا ہے, بھائی ڈمکانا ہے, بھائی یوں ہے. تو یہ ایسی بحث ہے کہ اس میں جتنا جاؤ گے اتنا ہی پھنسو گے. اس کو یہ 6 سوال میں وعدہ کر کے پھنس گیا ہوں. کتنے 2 ہو گئے نا, کتنے رہ گئے؟ 2 رہ گئے. شکر ہے امام مہدی کے آنے سے پہلے ہو جائیں گے انشاءاللہ. باقی امام مہدی جب آئیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, تو سارے مسائل خود بخود ہی ختم, مسئلہ ختم. وہ آگے گن پوائنٹ سے سب کچھ سیٹنگ کر دیں گے. ہم سے تھوڑی سی ٹانگیں چوڑی کروائیں گے, بولے کہ تو اتنی پتلی بھی ٹھیک نہیں ہے, جو چوڑی کروائیں گے بولے تھوڑے سے کم کرو. ٹھیک ہے, تو یہ جو اعتدال والی رائے آ جائے گی مارکیٹ میں, صحیح ہے نا, خود بخود سیٹنگ پہ آ جائیں گے سارے کے سارے. بہت زور سے آمین کہہ رہا ہے اس کو بولیں گے تھوڑا آہستہ کرو, اور جس کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بولی ہے کہ نہیں بولی, اس کو بولیں گے تھوڑا سا اسپیڈ بڑھاؤ. ٹھیک ہے نا, تو وہ خود ہی فیصلے کر لیں گے. لیکن اصل بات پتہ ہے کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے ان مسائل کو چھیڑیں گے ہی نہیں. حضرت عیسیٰ کہیں گے جو زور سے کہہ رہا ہے اس کو زور سے کہنے دو, جو آہستہ کہہ رہا ہے اس کو آہستہ کہنے دو. لیکن جو زور سے کہنے والے پہ طنز کر رہا ہے اس کو بھی پکڑیں گے, جو آہستہ کہنے والے پہ طنز کر رہا ہے اس کو بھی پکڑیں گے. جیسے کہ صحابہ کرام یہ کیا کرتے تھے. صحابہ کرام میں زور والی بھی تھی, آہستہ والی بھی تھی. تو صحابہ کا دور دوبارہ آئے گا نا, تو جب صحابہ کا دور دوبارہ آئے گا تو وہ سارے مسائل بھی اسی طرح دوبارہ آئیں گے, اور بتایا جائے گا کہ امت جیسے اس زمانے میں اختلاف رکھتی تھی مگر ان مسائل پہ لڑی نہیں ہے. تو یہ اختلاف قیامت تک رہے گا, لیکن امت میں لڑائی ختم ہو جائے گی. تو اس لیے حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے وہ کام کر لو جو حضرت عیسیٰ چاہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اس مسائل پہ لڑنا ختم کر دو, اور ایسے مولویوں کے کلپ نہ سنا کرو جو اس قسم کی طنز مار رہے ہیں, چاہے وہ دیوبندی ہو, چاہے لیڈیز ہو, چاہے بریلوی ہو, کچھ بھی ہو. کیونکہ ایک دفعہ جب یہ خارش لگتی ہے تو یہ خارش ختم نہیں ہوتی, انسان کپریسی کا رہ جاتا ہے. پھر اس کو کوئی غرض نہیں شام میں کیا ہو رہا ہے, بوسنیا میں کیا ہو رہا ہے, فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. وہ اگر شام میں بھی جائے گا نا, دیکھے گا یہ ٹانگیں چوڑی کر کے پڑ رہے ہیں, یہ پتلی کر کے پڑ رہے ہیں, یہی دیکھے گا. یار چوڑی والے ہیں تو چوڑا والا ان کو وہ دے گا فنڈ, اور اگر پتلی والے ہیں تو پتلی والے فنڈ دیں گے. امت کا جو وہ ہے نا اتحاد, وہ سارا کیا ہو جائے گا, تہس نہس ہو جائے گا. اب افغانستان میں کسی نے, کوئی افغانی تھا ہمارے یہاں آیا ہوا تھا, اس نے افغانستان کا ایک واقعہ سنایا. کہہ رہے ایک مسجد میں ہم نے دیکھا ایک امام آیا, اس نے زور سے آمین کا, پبلک نے پکڑ دیا اس کو, پلی سے اس کی دھولائی لگائی. ٹھیک ہے نا, تو وہ آئندہ بیچارے کی نکلی نہیں, آہستہ بھی نہیں نکلی. لیکن اس کو بھی چاہیے تھا کہ جب سارے آہستہ ہیں تو تمہیں جا کے کیا ضرورت ہے کہ اتنی زور سے کہہ دو کہ سب کا ایک. حکیم الامہ رحمہ اللہ کے دور میں ایک شخص نے ایک مسجد میں واقع آیا کہ کیونکہ ہندوستان برصغیر میں تو فقہ حنفی رائج تھا نا, لوگ اس کے علاوہ کچھ جانتے نہیں تھے. برما, بنگلہ دیش, افغانستان, پورا ہندوستان, پاکستان, اس میں تو ایک طویل عرصے تک فقہ حنفی رائج رہا ہے. تو اس دور کی بات ہے کہ وہ کہیں کوئی صاحب گئے مسجد میں, انہوں نے زور سے آمین کہا تو پبلک ٹوٹ پڑی, پولیس آ گئی, اتنا جھگڑا ہوا. تو حکیم الامہ نے کہا کہ
اس نے اگر اخلاص سے آمین کہی ہوتی تو اس میں فتنہ نہ ہوتا. یہ آمین جو کہی ہے نا انہوں نے کس لیے کہی ہے؟ یہ شر پھیلانے کے لیے, اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کے لیے, میں بھی کچھ ہوں. تو کیا ضرورت ہے؟ ہاں حرم میں زور سے آمین کہی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا حرم میں بھی سارے زور سے آمین نہیں کہتے. لوگ کہتے ہیں یار یہاں تو سب آمین زور سے کہتے ہیں. میں نے کہا بھائی جو آہستہ کہتے ہیں ان کی آواز تھوڑی آتی ہے, جو زور سے کہہ رہے ہیں آواز تو انہیں کی آ رہی ہے نا. تو بہرحال یہ کوئی وہ نہیں ہے, آہستہ زور سے سب چلتا ہے. پاکستان ہے, سب کے اوپڑے اوپڑے دلائل ہیں. پنجابی میں اپنے کو کہتے ہیں اوپڑے, ایسے ہی کہتے ہیں نا, اوپڑے اوپڑے دلائل. امام حنیفہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن میں آتا ہے کہ دعا مانگو آہستہ. امام حنیفہ کے مذہب میں ایک اصول بات یاد رکھیں, امام حنیفہ سب سے زیادہ قرآن کو فالو کرتے ہیں, قرآن کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اور یہ فقہ حنفی کا اصول ہے کہ قرآن کے مقابلے میں اگر خبر واحد آئے گی, چاہے وہ بخاری کی بھی ہو, تو اس میں تعویل کی جائے گی, اس کا ایسا مفہوم بیان کیا جائے گا کہ وہ قرآن کے مخالف نہ رہے, کیونکہ قرآن قطعی متواتر ہے, اللہ کا کلام ہے, حدیث اس کی تشریح ہے. تو تشریح میں قرآن ہی کو اگر بگاڑ دیں گے ہم, وہ صحیح نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسا اس کا مفہوم بیان کیا جائے گا کہ قرآن اور حدیث کا تعارض ختم ہو جائے, اصل قرآن کو رکھا جائے گا. یہ ان کا اصول ہے.